السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو طہارت کے احکام سے متعلق جاری ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے وہ چیزیں جو نجس ہیں شریعت کی نظر میں، اس کی تفصیلات آئی تھیں، اور اسی طرح پانی کا حکم کیا ہے۔ نجس چیزیں اگر پانی میں گر جائیں تو اس پانی کا کیا حکم ہے، اور کون سے جانور ہیں جو نجس ہیں اور کون سے جانور ہیں جو نجس نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، وضو کے متعلق ہماری گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ وضو کے فرائض کیا ہیں، جس کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وضو کے حوالے سے کیا کیا سنتیں ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھی تھی۔ 9 سنتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھی تھیں۔ اب ناظرین اکرام، وضو سے متعلق احکام کو آگے بڑھاتے ہوئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وضو کے بعد کیا چیز ہے جو مسنون اور سنت ہے؟ سب سے پہلی چیز ناظرین اکرام، وضو کے بعد دعا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑا مسنون عمل ہے۔ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد اتنا بڑا جو اجر رکھا گیا ہے دعا پر، اس دعا سے ہم میں سے بہت سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ایسی فضیلت ہے کہ شریعت میں آپ بہت کم مقامات پہ دیکھیں گے کہ جہاں پر اتنے مختصر عمل پر اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہو۔ کیا فضیلت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت حدیث نمبر صحیح مسلم 234، کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضا، تم میں سے کوئی بھی آدمی وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے۔ اسباغ الوضوء کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جسم میں جہاں اسے دھلنا ہے پوری طرح سے اس کا حق ادا کرے، صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے ادا کرے، مکمل وضو کرے، خاص طور پر ٹھنڈی کے دن ہو مکمل وضو کرے، اسباغ الوضوء جسے کہتے ہیں۔ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یقول، اس کے بعد کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنی دعا وہ پڑھ لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ آپ نے کہا اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے وضو کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ناظرین کرام۔ وضو کے بعد کیا ہم اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی نیکی سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ وضو تو ہم کر رہے ہیں، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کا اہتمام ہم کر رہے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دعا ہم پڑھ لیں، جس کی اتنی بڑی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ اور ایک اور روایت ہے جو سنن ترمذی کی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 55، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا الارواء میں 96 حدیث نمبر۔ اس میں یہ اضافہ ہے دعا کے اندر، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ لہٰذا یہ دونوں دعاؤں کو جوڑ کر کے آپ پڑھیں ناظرین اکرام، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ نے ابھی سنی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اور دعا ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جو وضو کے بعد پڑھنی چاہیے، اور اکثر لوگ اس دعا کو نہیں جانتے ہیں، جبکہ اس کی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ وضو کے بعد جس طرح یہ دعا جو آپ نے سنی وہ ثابت ہے، اس طرح یہ دعا بھی ثابت ہے۔ سنن رواہ النسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے، حدیث نمبر 9909۔ اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من توضأ، جو وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد کیا کہتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وہ دعا ناظرین اکرام جو ہم مجلس کے کفارے کے طور پر پڑھتے ہیں، جو مسلمان اس دعا کو وضو کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کتب لہ فی رق ثم جعل فی طابع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس عمل کو ایک صحیفے میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، فلم یکسر الی یوم القیامہ، اور قیامت تک کے لیے اس کو کھولا نہیں جائے گا، یعنی اس کا یہ عمل ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، ایک الگ صحیفے میں لکھا جاتا ہے اور اس پر مہر بھی لگا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا پسندیدہ عمل ہے یہ اللہ کے نزدیک کہ آپ وضو کے بعد جہاں پر یہ دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اسی طرح یہ دعا بھی پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کو محفوظ کر لیا جاتا ہے ایک صحیفے میں اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس مہر کو کبھی کھولا نہیں جاتا۔ مہر ناظرین اکرام قدیم زمانے میں جو لوگ جانتے ہیں، اور آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی فائل کو بند کیا جاتا ہے تو اسے بند کرنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اس کو اب کھولا نہیں جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ تو اسی طرح اس عمل کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام وضو کے بعد ان دونوں دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، ان کی بڑی عظیم فضیلت ہے جو حدیثوں میں ثابت ہے۔ اور دوسری سنت ناظرین اکرام جو وضو کے بعد ہے، جو مسنون عمل ہے، وہ یہ کہ وضو کے بعد 2 رکعت مشروع ہیں، آپ چاہیں تو اسے پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا۔ کیا فضیلت ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1149، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال سے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے کہا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، کہا اے بلال بتاؤ سب سے زیادہ امید والا عمل جس پر تمہیں اللہ سے جنت کی امید ہے، سب سے زیادہ امید ہے جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، وہ عمل مجھے بتاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے پوچھنے کے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفًّا عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، آپ نے کہا کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنایا گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جوتوں کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بلال آخر ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو جس پر تمہیں زیادہ امید ہے مغفرت کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے کہا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ کیا ہے عمل حضرت بلال کا؟ حضرت بلال کو ہم سب جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا، بڑا صبر کیا، مار کھائی اور دھوپ میں انہیں گھسیٹا گیا اور گرم ریت پر انہیں لٹایا گیا اور ان کو طرح طرح سے اذیت دی گئی، لیکن وہ ہمیشہ توحید پر ثابت قدم رہے۔ آخر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وہ کون سا عمل ہے جس پر انہیں زیادہ امید ہے مغفرت کی؟ حضرت بلال کہتے ہیں ما عملت عملا ارجع عندی، سب سے زیادہ مجھے جس عمل پر امید ہے وہ کیا ہے؟ انی لم اتطہر طہورا فی ساعت من لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دن اور رات میں جب بھی طہارت حاصل کرتا ہوں، یعنی وضو کرتا ہوں دن اور رات میں، تو میں اس کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں ما کتب لی ان اصلی، یعنی اس کے ساتھ ہی میں نماز کو ادا کرتا ہوں، یعنی تحیت الوضو اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو رہا کرتے تھے، وضو کا بڑا اہتمام کرتے، وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیتے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت کہتے صلیت بذلک الطہور، اس پاکی سے یعنی اس وضو سے جتنا اللہ نے مقدر کیا میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب تحیت الوضو بھی مشروع ہے، جس طرح سے تحیت المسجد مشروع ہے، جیسے ہی مسجد میں آپ گئے 2 رکعت آپ کے لیے مشروع ہیں، چاہے آپ کسی بھی وقت جائیں، سورج طلوع ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، زوال کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، مسجد میں جانے کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز آپ کے لیے مشروع ہے۔ اسی طرح یہ تحیت الوضو ہے کہ وضو کے ساتھ ہی آپ کے لیے نماز مشروع ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خصوصی عمل ہے کہ وہ ہمیشہ طہارت کی حالت میں، پاکی کی حالت میں وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور کہتے ہیں جب بھی میں وضو کرتا ہوں دن اور رات میں تو میں اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دلیل بھی ہے اس کی ناظرین اکرام، وہ دلیل ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری 164 اور صحیح مسلم 226۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کرتے تھے ویسے انہوں نے وضو کر کے بتایا
کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، اللہ کے نبی نے بالکل میں نے جیسا وضو کیا ویسے ہی اللہ کے نبی کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ نے وضو کے بعد کہا، اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کہا من توضأ نحو وضوئی ھذا، آپ نے کہا جو مسلمان میں نے جیسے وضو کیا ویسے وضو کرے، ثم قام فرکع رکعتین، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے یعنی تحیۃ الوضو، لا يحدث فیہما نفسہ، اور اس دوران وہ اپنے آپ کو دنیاوی سوچ سے اور خشوع خضوع سے غافل نہ ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز، اور اس نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ لا يحدث فیہما نفسہ، کیا مطلب ہے؟ امام نووی کہتے ہیں یعنی نماز کے دوران دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، شیطان آ کے کہتا ہے وہ یاد کرو، اس کو یاد کرو، فلاں یاد کرو، اس طرح آدمی کا پورا دھیان، پوری توجہ دنیائی امور میں لگ جاتی ہے۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور مختصر عمل کے ساتھ کہ آپ وضو کیا آپ نے اور پھر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے دوران دنیاوی ہر مشغلے سے، ہر فکر سے آپ آزاد ہو کر، یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ امام نووی نے کہا وما لا يتعلق بالصلاة، نماز سے جس کا تعلق نہیں اس چیز کے بارے میں نہ سوچے، ہاں خیال آ گیا فوراً اس خیال کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلا جائے۔ اس لیے کہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیونکہ صرف خیال جب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس امت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو صرف وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی توجہ کے ساتھ یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ناظرین اکرام، تو یہ اس کی گناہوں کی مغفرت کا سامان ہوگا۔ لہذا ناظرین اکرام ہم سب کو چاہیے کہ وضو کے بعد ان دونوں سنتوں کا ہم اہتمام کریں، وضو کے بعد کی دعا، اور کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ آگے ناظرین اکرام اگلے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وہ کون سے امور ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسے نواقض الوضو کہا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ وہ چیزیں جن سے حقیقتاً وضو نہیں رہتا ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام وہ کون سے امور ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ناظرین اکرام ما خرج من السبیلین، جو 2 راستوں سے نکلنے والی چیزیں ہیں، یعنی اگلی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ، اس سے جو چیز نکلتی ہو، پیشاب ہو، استنجا ہو یا ہوا خارج ہوتی ہو، وہ چیزیں جو اگلی پچھلی شرمگاہ سے خارج ہو اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے الاجماع میں، ان کی کتاب ہے الاجماع، صفحہ نمبر 3 پر انہوں نے ذکر کیا ہے اجمع اہل العلم، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے، على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذکر الرجل وقبل المرأة وخروج المذی وخروج الریح من الدبر، کہتے ہیں یہ علماء کا اجماع ہے پوری امت کے کہ اگر انسان کی اگلی پچھلی شرمگاہ سے استنجا ہو یا پیشاب ہو یا مذی ہو اور یا ہوا خارج ہوتی ہو، یوجب الوضو، اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے اور طہارت ختم ہو جاتی، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور اجماع بھی دلیل ہے، اجماع کا مطلب ہے کہ امت میں کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک گروہ امت میں ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا، کہیں بھی باطل ہوگا تو وہ گروہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ جب پوری امت ایک بات پر جمع ہے اور کسی نے مخالفت نہیں کی اس کی، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ حق والا جو ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق کے ساتھ رہنے والا ہے وہ بھی خاموش ہے، اس کا مطلب یہ عمل جائز ہے، یہ عمل درست ہے، یہ بات صحیح ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے انسان کے پیشاب اور استنجا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 43 او جاء احد منکم من الغائط، کہ اگر تمہیں استنجا آ جائے تو یہ چیزیں یعنی وضو کو توڑ دینے والی ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات ہوا کا خارج ہونا ہے جو پچھلی راستے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث بخاری کی حدیث 135، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب وہ حدث کر بیٹھے، یہاں تک کہ وضو کر لے۔ ایک آدمی نے پوچھ لیا ابو ہریرہ سے مل حدث، حدث کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ اس وقت تک جب آدمی حدث کر بیٹھے وضو نہ کرے نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ حدث کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فساء او درات، کہ انسان کا ہوا خارج کرنا، اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب تک وضو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح مزی اور ودی ہے جس کے خارج ہونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رہی بات منی، تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، جو کہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو بقیہ جو خارج من السبیلین ہے، اگلے پچھلے راستے سے خارج ہونے والی چیزیں، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری چیز ناظرین اکرام وہ ہے نیند۔ نیند کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 203، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین وکاء الصح فمن نام فلیتوضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو آنکھ ہے نا، اس کا تعلق انسان کے پچھلے حصے سے ہوتا ہے جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ العین وکاء الصح، آنکھ جو ہے وہ باندھنے والی چیز ہوتی ہے، یعنی آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے احساس بھی ہے انسان کو کہ کیا چیز جو خارج ہو رہی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے۔ آنکھ بند ہو گئی تو یہ جو بندھن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آدمی کو احساس نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی آگے کہا فمن نام فلیتوضا، جو تم میں سے سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اس کا مطلب سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے ناظرین اکرام، آپ میں سے بعض لوگوں نے سنا ہوگا، ایک حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 200، اور اسی طرح دیگر کتب حدیث میں بھی روایت ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الاخرہ، کہ صحابہ عشاء کے انتظار میں رہتے تھے، یہاں تک کہ رسول کے آنے سے پہلے اونگ کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، ثم یصلون ولا یتوضؤون، وضو نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں کبھی کبھی رسول نماز کو آنے کے لیے صحابہ رسول کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، عشاء کی نماز میں انتظار کرتے کرتے بسا اوقات اونگ آنے لگتی تھی، ان کو سر جھک جاتی، اونگ آنے سر جھک جاتا انسان کا۔ تو جب اللہ کے رسول آ جاتے تو فوراً رسول کا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاں کہا جو سو جائے وضو کر لے، اس کا مطلب نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح یہ حدیث کہ صحابہ اونگتے تھے کبھی کبھار اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہ حدیث یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے، دونوں میں جمع کرنے کی شکل یہ ہے ناظرین اکرام کہ ایسی نیند جو انسان کے ہوش و حواس کو ختم کر دے، اسے ادراک نہ رہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، احساس ختم ہو جائے، تو ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رہی بات وہ نیند جو انسان کو سونے سے پہلے ابتدا میں آنے لگتی ہے، جسے اونگ ہم کہتے ہیں، ابھی گہری نیند آئی نہیں ہے، اونگ رہا ہے لیکن آس پاس کا اسے احساس بھی ہے، تو ایسی جو نیند ہے ناظرین اکرام، اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام میں ایسا ہوتا تھا بسا اوقات کے رسول کے انتظار میں بعض کو اونگ آ جاتی تھی لیکن وہ وضو نہیں کرتے تھے، کیونکہ اونگ آنے کی وجہ سے آس پاس کا احساس ختم نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر نیند گہری ہو، کوئی ٹیک لگا کر کے سو گیا اور اسے جگانے پر وہ جاگ رہا ہے، اسے احساس نہیں کہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے کہ نماز ہو رہی ہے، تو ایسا شخص اس کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے جمعہ ہو چاہے نماز ہو، اسے چاہیے کہ وہ جا کر کے دوبارہ وضو کر کے آ جائے، کیونکہ انسان اگر گہری نیند میں چلا جاتا ہے، جب احساس ختم ہو جائے، جیسے رسول نے کہا کہ آنکھ انسان کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے دبر جسے کہتے ہیں، اس کا بندھن ہے، آنکھ بند ہوئی تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے کون سی چیز اس کے جسم سے نکل رہی ہے، خاص طور پر ہوا خارج ہونے کا احساس اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام نیند بھی ان امور میں سے جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نیند کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام، اگر کسی کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی انسان پاگل مجنون ہو جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ سبحانہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، انسان کو ایسا مرض ہوتا ہے کہ وہ دن میں کچھ اوقات ایسے جس میں اس پہ دورہ پڑتا ہے، دماغی دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کھو دیتا ہے، اسے احساس نہیں رہتا ہے۔ اگر ایسا کوئی مسلمان ہے، اس نے وضو کیا پھر دورہ پڑ گیا اس کو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے
اور اسی طرح کوئی آدمی نشے میں چلا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں انسان کو احساس نہیں رہتا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے اتفاق نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم کی شرح کی امام نووی رحمہ اللہ نے، اس کتاب کا نام ہے المنہاج، جو کہ صحیح مسلم کی سب سے عمدہ شرح مانی جاتی ہے، جس طرح بخاری کی سب سے اچھی شرح فتح الباری مانی جاتی ہے، صحیح مسلم کی سب سے اچھی شرح مانی جاتی ہے المنہاج، وہ ہے امام نووی رحمہ اللہ کی شرح جو صحیح مسلم کی شرح ہے۔ صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نقل کیا ہے، واتفقوا، اس بات پر اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، علی ان زوال العقل بالجنون، کسی کی عقل اگر زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے پاگل پن کی وجہ سے، او الاغماء، یا بے ہوش ہو کر، والسکر، یا پھر نشہ ہو کر کے، بالخمر او النبیذ، یا تو شراب کے ذریعے، نبیذ کے ذریعے سے، یا کسی دوا کے ذریعے سے، اگر اسے نشہ ہو جاتا ہے، ینقض الوضوء، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سواء قل او کثر، چاہے تھوڑا ہو یا چاہے زیادہ ہو، یعنی نیند تھوڑی، یعنی اگر بے ہوشی تھوڑی دیر کے لیے ہو، زیادہ دیر کے لیے ہو، یا نشہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، زیادہ دیر اگر نشہ ہوا ہے، بے ہوش ہو گیا، عقل پر دورہ پڑ گیا ہے، امام نووی کہتے اتفاق ہے سب کا کہ ایسے شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سواء کان ممکن المقعدہ اور غیر ممکن، ہر حال میں یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح سے نکرام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، صرف رسول کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے لیکن آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیثوں میں کہا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ انسان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، آنکھ سو گئی، اس کا دل بھی سو گیا، یعنی غافل ہو جاتا ہے دل، اس کا آس پاس کا احساس اسے نہیں رہتا ہے۔ لیکن رسول، چونکہ آپ کے دل پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ دل زندہ رہتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول کی گھر میں آپ کی رات کا جو انہوں نے مشاہدہ کیا اور غور کیا، اور رات میں آپ نے جو کچھ کیا اس سنت نقل کی، صحیح مسلم میں اور بخاری وغیرہ میں تفصیل سے حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ان کی خالہ تھیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے گھر گئے اور وہاں جا کر کے وہ رہتے ہیں، اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رات میں سوئے نہیں ہیں، اور وہ رات بھر رسول کی سنتوں کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں۔ انہی میں سے یہ ہے، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 117 اور صحیح مسلم 763، کہتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتی سمعت غطیطہ، یہاں تک کہ رسول کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی۔ غطیط کہتے ہیں جو انسان کی ناک سے آواز آتی ہے گہری نیند میں جب چلا جائے، آپ کے خراٹوں کی آواز میں نہیں سنی۔ ثم صلی، اور جب آپ کو نماز کے لیے جگایا گیا آپ جاگے اور آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ یا رسول کے خصائص میں سے ہے، اور جن علماء نے رسول کی خصوصیتوں پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ رسول کا دل نہیں سوتا، آنکھ آپ کی سوتی ہے، لہٰذا یہ صرف رسول کے ساتھ خاص ہے۔ باقی کوئی اور شخص ہے سو جائے، بے ہوش ہو جائے، نشہ ہو جائے، اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، تیسری چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو، اگلی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے یا آڑ کے ہاتھ لگائے تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی حائل ہو، کوئی کپڑا ہو، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگائے تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بغیر کسی حائل کے آدمی اپنے ہاتھ سے چھو لیتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 181 حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، تم میں سے کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اس وقت تک نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اسی طرح عمرو بن شعیب کی روایت ہے، جیسا کہ مسند احمد اور اسی طرح دارقطنی کی روایت ہے جس کی سند کو حسن قرار دیا گیا، وہ حدیث ہے، ایما رجل مس فرجہ فلیتوضا، کوئی بھی آدمی، ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت اگر وہ ہاتھ لگائے فلتتوضا، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، مرد ہو کہ عورت ہو انہیں وضو کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صراحت کرتی ہے اس مسئلے کی، وہ ابن حبان کی روایت ہے 1118،
اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے، 1235 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افضى احدكم بيده، اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، ولیس بینہما ستر، اور ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ، کوئی آڑ نہ ہو، ولا حجاب، کوئی آڑ، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، فلیتوضأ، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اگلی شرمگاہ کو بغیر کسی آڑ کے، کپڑے کے انسان اپنے ہاتھ سے چھو لیتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کرام، اگر غسل کرنے والا غسل کرتا ہے اور غسل کے شروع میں اس نے وضو کر لیا تھا، پھر اس کے غسل کر رہا ہے، اب اسے نماز پڑھنی ہے تو نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے غسل سے پہلے وضو کیا تھا، پھر غسل کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ناظرین کرام، اس کا خیال کیا جائے کہ بغیر کسی آڑ کے اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ناظرین کرام جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے اونٹ کا گوشت پکا ہوا ہو یا پھر بھونا ہوا ہو یا پھر وہ کچا ہو۔ اگر اونٹ کا گوشت آدمی کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر صحابہ اسی طرف گئے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ناظرین اکرام، صحیح مسلم حدیث نمبر 360 حدیث ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، حدیث نمبر 495، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتوضأ من لحوم الغنم، کہا کہ اللہ کے نبی کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد میں وضو کروں؟ آپ نے کہا ان شئت فتوضأ، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا، تمہاری مرضی ہے۔ گوشت بکری کا کھایا ہے تو چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ تو دوبارہ انہوں نے سوال کیا اتوضأ من لحوم الابل، کہا کہ کیا میں اون کے گوشت سے وضو کروں، یعنی اون کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ نے کہا نعم، ہاں، فتوضأ من لحوم الابل، اون کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی جو حدیث میں نے پیش کیا، حدیث نمبر ذکر کیا، وہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتوضأ من لحوم الابل، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو ہم وضو کریں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی نواقض الوضو میں سے ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت جب ہم نے کہہ دیا تو چاہے وہ اونٹ کی کلیجی کھائے یا پھر اونٹ کا جسم کا کوئی بھی حصہ کھائے، اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رہی بات دودھ کی، تو وہ گوشت چونکہ نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی دودھ پی لے اونٹنی کا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رہی بات گوشت کی تو اسے ٹوٹ جاتا ہے، اور صرف اونٹ کے گوشت سے ٹوٹتا ہے، باقی کوئی بھی گوشت جو حلال ہم کھاتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے ناظرین اکرام جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، وہ کچھ امور جن کے بارے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی محرم کو ہاتھ لگا دے، چھو لے، یا اپنی بیوی سے مصافحہ کرے، تو کسی عورت کے چھونے سے انسان کو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اس کی واضح ترین دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث نمبر 382، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے بڑے متواضع تھے، یعنی بہت شاہانہ یا بہت وسیع اور عریض آپ کے گھر نہیں تھے، بڑے متواضع گھر تھے۔ ایسا تھا گھر کا معاملہ، کہتے کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سویا کرتی تھی، آپ رات کی نماز کے لیے جاگتے، ورجلایا فی قبلتہ فاذا سجد غمضنی، کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ میرے پیروں کو آپ ہاتھ کے ذریعے سے چھوتے تھے، فقبضت رجلی، تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی تھی، فاذا قام بسطہما، اور جب اللہ کے نبی قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پیروں کو پھر سے پھیلا لیتی تھی۔ کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح،
والبیوت یوم، ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ اپنی بیوی کے پیر کو جب ٹٹولتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ناظرین کرام کہ انسان اگر اپنے کسی محرم کو، غیر محرم کو تو ویسے بھی جائز نہیں اسلام میں ہاتھ لگانا، جو جن سے ہمارے اوپر پردہ واجب ہے انہیں ہاتھ لگانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تھے انہیں، تاکہ انہیں تنبیہ کر دیں کہ وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ وہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چونکہ نماز کی حالت میں اپنی بیوی کے پیر کو چھوا، ہاتھ لگایا، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی بھی اگر اپنی محرم سے، ماں سے، بہن سے مصافحہ کرتا ہے یا بیوی کو ہاتھ اس کا لگتا ہے، جسم لگتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ان امور میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں عورتوں کو چھونے کا ذکر آیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، او لامستم النساء، یا پھر تم اپنی عورتوں کو ہاتھ چھو لو، اس سے مراد جماع کرنا ہے، خصوصی تعلق ہے، اس سے مراد صرف چھونا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اور اسی طرح ناظرین کرام بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کے جسم سے خون نکل آئے، اگلی پیٹھے شرمگاہ کی بات نہیں ہے، جسم کے دیگر حصے سے خون نکل آئے، دانت میں خون نکل آئے یا جسم میں خون نکل آئے، پیر میں خون نکل آئے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ناظرین اکرام، یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ اس سے پہلے دروس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ صحابہ زخموں ہی میں اپنی نماز کو پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے لیکن وہ نماز کو جاری رکھتے۔ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر صحابہ کی نماز کیسے ہو گئی؟ پھر رسول نے کیوں انہیں نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا؟ کیوں قرآن نے انہیں منع نہیں کیا؟ نہ قرآن نے منع کیا، نہ رسول نے منع کیا، نہ رسول نے نمازوں کو دہرانے کا حکم دیا، بلکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان مسلسل اپنے زخموں میں نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرتے، زخمی ہو جاتے، پٹیاں باندھتے، پٹیوں سے خون نکل آتا، لیکن نمازوں کو جاری رکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ناظرین اکرام کہ وضو خون کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی، چاہے خون کم ہو یا زیادہ، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام اگر انسان کو قے ہو، کیا قے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں، قے کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ قے کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک مشہور حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2381، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قا فافطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا، اور اسی میں آگے ہے انا صببت علیہ وضوء، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہ حدیث صریح نہیں ہے اس مسئلے میں کہ وضو سے قے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، بلکہ صاحب بس اتنا بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ اور بعد میں آپ نے وضو کیا تھا، لہٰذا کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو جو قے کرے وضو کرے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے وضو کیا کیونکہ آپ نے قے کیا تھا، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، لہٰذا قے کرنے سے ناظرین اکرام وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر زور زور سے کوئی ہنسے، قہقہا جسے کہا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، آدمی زور سے ہنستا ہے، قہقہا لگاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر کوئی نماز میں زور سے قہقہا لگا کر کے ہنستا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ سے اسے نماز پڑھنی ہوگی، اور یہ بے ادبی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ لہٰذا جن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسے کوئی آدمی نماز چھوڑ کر کے چلا جائے، جیسے کوئی آدمی حالت صلاۃ میں اس کا وضو ٹوٹ جائے، اسی طرح اگر کوئی نماز میں زور سے ہنستا ہے قہقہا لگا کر کے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے، قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین اکرام وضو کرنے کا طریقہ باختصار اگر کہا جائے کیسے وضو کرنا چاہیے، انشاءاللہ پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے آئے گا وضو کرنے کا۔ اگر اسے بتایا جائے کہ کیسے وضو کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ وہ وضو کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے طہارت اسے حاصل ہوگی، اور اس کا جو حدث ہے
وہ ختم ہو جائے گا اور وہ طہارت میں آ جائے گا، وضو میں آ جائے گا۔ یہ نیت طہارت کی ہو، وضو کی نیت ہو، اور اس نیت کو زبان سے نہ بولے، کیونکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ کے ساتھ نیت کی ہو۔ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں، جب زبان سے کہہ دیا تو وہ تو نیت نہیں رہی، پھر تو آپ نے اسے بول دیا ہے۔ تو نماز کے لیے یا وضو کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، زبان سے کہنا یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا نیت کریں جس کی جگہ دل ہے۔ پھر دوسرا آپ کہیں بسم اللہ، اسے نہیں بھولنا چاہیے، بسم اللہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھل لینا چاہیے، 3 مرتبہ اپنے ہتھیلیوں کو اچھی طرح دھل لینا چاہیے۔ چوتھا یہ ہے، آپ مضمضہ اور استنشاق کریں۔ مضمضہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے منہ میں پانی ڈالیں اور پانی کو منہ کے اندر گھمائیں اور پھر اسے تھوک دیں، اسے کہتے کلی کرنا 3 مرتبہ۔ اور پھر اس کے بعد استنشاق کا مطلب آپ اپنے ہاتھ میں پانی لیں اور پھر پانی کو ناک کے اندر گھسیٹیں، اوپر کی طرف چڑھائیں یہاں تک کہ پانی ناک کے اندر چڑھ جائے، اور پھر اسے اپنے بائیں ہاتھ سے صاف کر کے اس پانی کو نکال دیں، ناک سے خارج کر دیں۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کلی 3 بار کریں اور پھر ناک میں 3 مرتبہ پانی الگ سے چڑھائیں، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، درست ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی 1 چلو پانی لیتا ہے اور 1 چلو پانی کے اندر ہی کلی کے لیے بھی آدھا پانی اور پھر اسی کو آدھا پانی ناک میں چڑھا لیتا ہے، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ الگ سے پانی بھی آپ لے سکتے ہیں، منہ کے لیے الگ، ناک کے لیے الگ، یا آپ چاہیں تو ایک ہی چلو کے اندر آدھا پانی کلی کے لیے منہ کے اندر داخل کر لیں اور آدھا پانی ناک کے اندر کھینچ لیں اس کو، اور پھر کلی کرنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے اپنی ناک کو صاف کر دیں۔ یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ چوتھی بات ہے، 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنے چہرے کو دھلے۔ چہرہ کیا ہے؟ چہرہ جہاں سے انسان کے بال اگتے ہیں، سر کا ابتدائی حصہ، وہاں سے لے کر کے اس کی ٹھڈی، اور پھر اس جانب سے کنپٹی کی اس جانب سے کان کے اس طرف تک، یہ پورا حصہ چہرہ ہوتا ہے، لمبائی میں اور چوڑائی میں۔ تو اسے اچھی طرح انسان دھل لے، یعنی یہ کان کی جو حد ہوتی ہے، دائیں کان سے لے کر بائیں کان کی حد وہاں تک، اور پھر جہاں سے انسان کے بال اگتے ہیں، سر کے ابتدائی حصے سے لے کر کے ٹھڈی، اسے چہرہ کہا جاتا ہے۔ انسان اسے دھل لے 3 مرتبہ۔ اور اسی کے ساتھ مرد کے لیے خاص بات یہ ہے، داڑھی اگر ہے تو داڑھی بھی چہرے ہی کے حکم میں ہے، چونکہ داڑھی چہرے ہی پر ہے تو اسی کے حکم میں۔ اگر وہ ہلکی پھلکی ہے، یعنی بالکل مختصر ہلکی پھلکی داڑھی ہے، تو پھر اس کے اوپر اور نیچے دونوں طرح اسے دھلنا ہوگا۔ مختصر اگر داڑھی ہو تو جب چہرے پر پانی آپ بہائیں گے تو اچھی طرح اسے خلال کر کے اسے بھگا دیں، گیلی کر دیں، اس لیے کہ وہ ہلکی پھلکی ہے تو ظاہر اس کا اور اندر کا حصہ دونوں بھیگنا چاہیے، دونوں کا دونوں تر ہونا چاہیے۔ اگر وہ بڑی ہے، گھنی ہے، جس طرح سے لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، گھنی داڑیاں ہوتی ہیں، تو اہل علم کہتے ہیں صرف اوپر سے آدمی اسے گیلا کر لیتا ہے، اور اسی طرح اس میں اگر صرف خلال کر لے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اوپر سے گیلا کر لے اس طرح سے، اور پھر پانی لے کر کے چلو میں اس طرح سے اگر وہ خلال کر لیتا ہے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ داڑھی اگر گھنی بھی ہو تو پوری طرح داڑھی بھیگنی چاہیے، گیلی ہو جانی چاہیے، تو یہ ان کے لیے بسا اوقات پریشانی کا سبب ہے کہ پوری گھنی داڑھی کو وہ پانی کے اندر تر کر کے اور اسے بھگو دیں۔ اس لیے آسانی یہ ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا، اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر اوپر کا حصہ کثیفہ ساترہ للجلد، جو انسان کی جلد کو چھپائے ہوئے ہے، انسان اوپر کے حصے کو اسے انسان دھل لیتا ہے اور اسی طرح خلال کر لے تو یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 5ویں چیز ہے۔ اور 6ویں چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھلے۔ ہاتھ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ انسان کے انگلیوں کے پوروں سے لے کر کے کوہنی سمیت اسے دھلنا ہے، اور اچھی طرح سے دھلے، اس طرح سے کہ پانی پورے کوہنی تک پہنچے، چونکہ یہ چہرے سے ہی بڑا ہوتا ہے ہاتھ انسان کا، اور سب سے لمبا عضو جسے دھویا جاتا ہے وضو کے اندر وہ ہاتھ ہی ہے۔ چہرہ، پیر
اور سب سے زیادہ جسے دھلا جاتا ہے لمبا عضو وہ ہے ہاتھ، انگلی کے پور سے لے کر کے ناخنوں سے لے کر کے کونی سمیت اسے دھلنا پڑتا ہے۔ لہٰذا پانی لے کر کے اچھی طرح سے انسان اپنے ناخنوں سے لے کر کے کونی سمیت اسے دھل لے، اور دھلنے سے پہلے اگر اس پر آٹا یا کوئی چیز لگی ہے تو اسے دھل لے، صاف کر لے۔ تو خاص طور پر اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے پانی نہیں پہنچ پائے گا، ناخن پر پینٹ لگا ہوا ہے، پینٹ لگنے کی وجہ سے پانی اندر نیچے نہیں پہنچ پائے گا، تو اسے کریت کر کے نکالنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ کیونکہ ناظرین اکرام، یہ آپ نے سنا کہ وضو کے لیے ضروری چیزیں کیا ہے، فرض چیزیں کیا، ہاتھ کو دھلنا بھی اس میں سے ہے۔ اگر ہاتھ میں ناخن بھی ہے، اور ہتھیلا جب دھلتے تو اس میں ناخن بھی ہے، اگر آپ نے ناخن کے اندر کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں پہنچ پا رہا ہے، پینٹ اس کے اوپر لگ گیا، پانی نیچے ناخن تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، یا جلد اسکن تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو پھر واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ اسے نکالیں، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور رہی بات کوئی ایسی چیز ہے کہ اگرچہ کہ اوپر ہے لیکن پانی نیچے پہنچ جاتا ہے، بس اوقات انسان کے ہاتھ پر تیل لگا ہوا ہے، تیل چکنا ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ پانی اوپر سے بہہ جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، پانی بھی پہنچ رہا ہے، اگرچہ کہ انسان کا ہاتھ چکنا ہو گیا ہے لیکن پانی پوری طرح پہنچ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پائے گا تو اسے صاف کر لینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پینٹ ہو یا آٹا ہو، کوئی چیز اسے دھل کر کے کونیوں سمیت دھل لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھلنے کے بعد ساتویں چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنے سر اور کانوں کا مسح کرے، اس کے نیا پانی لے، ہاتھ دھلنے کے بعد اسی پانی سے بلکہ نیا پانی لے کر کے انسان اپنے سر کا مسح کرے۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے، پانی ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، پانی ہاتھ میں رہے گا تو آپ کا سر بھیگ جائے گا، پانی سے آپ کے ہاتھ تر ہوں، صرف یعنی گیلے ہوں، کچے ہوں، ان کچے ہاتھوں کو آپ سر کے ابتدائی حصے میں رکھیں اور پیچھے اسے گدی تک لے جائیں، پھر اسی طرح واپس سامنے کی طرف لے آئیں، اور پھر اسی طرح آپ کی دو سبابہ کو، یہ دو انگلیوں کو کان کے اندرونی حصے میں اور انگوٹھوں کو باہر کے حصے میں، یہ دو انگلیاں استعمال ہوتی ہیں، ایک سبابہ جو کہ شہادت کی انگلی ہے، اور اسی طرح انگوٹھے، تو ان دو انگلیوں کو کان کے اندر سبابہ کو اور دو انگوٹھوں کو کان کے پچھلے حصے میں انگلیوں کو استعمال کریں، اور پھر اپنے کانوں کا مسح کر لیں۔ اور رہی بات عورت کے بال چونکہ لمبے ہوتے ہیں تو اہل علم کہتے ہیں کہ گدی تک، اس کے جو گردن تک اس کے جو بال ہے وہ اس کے اوپر مسح کر لیتی ہے تو وہ کافی ہو جائے گا، پورے لمبے بالوں تک کا مکمل مسح کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ایک اہم بات ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے۔ اور اسی طرح سے اکرام ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے یا مسح کرتے ہوئے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لے کر کے سر کے بیچ کے حصے میں ڈالتے ہیں، صرف بیچ کی لکیر کو۔ جب پریکٹیکل آپ کے سامنے وضو آئے گا تو انشاءاللہ وہ امور بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ ناظرین اکرام ساتویں چیز ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پیروں کو دھلے ٹخنا سمیت۔ ٹخنا کیا ہے؟ انسان کے پنڈلی کے نیچے کے حصے میں جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں انہیں ٹخنا کہا جاتا ہے۔ اوپر کی طرف موٹی ہڈی ہوتی ہے، جب آپ کی پنڈلی ختم ہوتی ہے وہاں پر اسے ٹخنا سمیت اچھی طرح سے دھل لینا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 331، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں حمران کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا وضو کے لیے، جب پانی لایا گیا فغسل کفیہ 3 مرات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھلا، ثم مضمض، پھر اس کے بعد آپ نے کلی کی، واستنثر، پھر ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کیا، ثم غسل وجهه 3 مرات، 3 مرتبہ چہرہ دھلا، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات، پھر سیدھا ہاتھ کو دھلا کونی سمیت 3 مرتبہ۔ اس کا مطلب ناظرین کرام خاص بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو پیروں کو دھلنے کی بات آئے، سیدھا پہلے آپ دھوئیں، بایاں بعد میں۔ ثم غسل يده اليسرى، پھر بایاں ہاتھ آپ نے کیا، ثم مسح رأسه، پھر سر کا مسح کیا، ثم غسل رجله اليمنى، پھر اپنے دائیں پیر کو ٹخنے سمیت 3 مرتبہ، پھر بائیں پیر کو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام زبانی طور پر وضو کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ پریکٹیکل میں اور مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح ناظرین اکرام بعض غلط فہمیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے دور کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وضو کے دوران گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کے دوران گفتگو نہیں کرتے، گفتگو کو سمجھتے ہیں کہ منع ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ منع ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو منع کرتی ہو۔
بلکہ بعض اہل علم نے کہا جو خاص طور پر کھانے کے دوران کہ اگر مہمان آئے ہوئے آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کے لیے اطمینان نہیں ہوگا، ٹھیک سے وہ کھا نہیں پائیں گے. لہٰذا ایسی کوئی حدیث نہیں جو کھانے کے دوران بات کرنے سے منع کرے یا پھر وضو کے دوران بات کرنے سے منع کرے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. پہلی بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. اور دوسرا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وضو کو، ہر اعضاء میں سے کسی بھی عضو کو دھلنے کے وقت دعا پڑھتے ہیں، ہر ایک کا الگ دعا، چہرے کے الگ دعا، ہاتھ کے الگ دعا، پیر کے الگ دعا. ایسی دعائیں ثابت نہیں ہیں. جو دعا ثابت ہے وہ شروع میں بسم اللہ، بعد میں جو 2 دعائیں میں نے بتائی وہ دعائیں ثابت ہیں. اس کے علاوہ ہر ہاتھ کے لیے ایک دعا، چہرے کے لیے ایک دعا، پیر کے لیے، تو یہ ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، درست نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہو اور وضو کے دوران وہ مسح نہ کرے گردن کا، وہ سمجھتے ہیں کہ مسح نہیں ہوا، جبکہ گردن کا مسح کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث کوئی واضح صحیح حدیث نہیں ہے اس حوالے سے، لہذا گردن کا مسح درست نہیں ہے. یہ سوچنا کہ وضو ہوگا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کے یہ ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا گردن کا مسح بھی نہیں کرنا چاہیے. سر کا مسح ہے بس، اس کے بعد کانوں کا مسح ہے، گردن کا مسح اسلام میں نہیں ہے. اور اسی طرح ناظرین کرام ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہر چیز جو لگ گئی انسان کے ہاتھ پر کہتے ہیں وضو نہیں ہو. ایسا نہیں ہے. ایسی چیزیں جس سے پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، مثال کے طور پر مہندی ہے، عورت مہندی لگاتی ہے، اس میں کثافت نہیں، کثافت کا مطلب اس کا کوئی چمڑا نہیں ہے جو روک رہا ہو پانی جانے کے لیے، بلکہ وہ اسکن جلد پر لگ گیا ہے، یعنی جلد پر پانی جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وضو نہیں ہو رہا ہے. یہ لوگوں کی طرف سے بات ہے، مہندی لگائی تو وضو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. کیا مہندی سے وضو کا پانی نہیں پہنچ پائے گا؟ مہندی سوکھ گئی ہے، دھل لی گئی ہے، تو اب وہ جو رنگ ہے وہ رنگ کی کوئی یعنی اسے کوئی کثافت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پانی اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائے، لہٰذا اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اسی طرح سے نگر اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے، وضو کے دوران کسی وضو کو دھلنا بھول جائے، مثال کے طور پر آدمی ہاتھ دھل لے، کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے بغیر منہ دھل لے، اگر اسے دوران میں یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وضو کو جو چھوٹ گیا تھا دھلے اور پھر بقیہ کو دوبارہ وہاں سے شروع کر کے کنٹینیو کرے. اگر وہ بہت لمبا وقت کر دیا ہے، بہت لمبا وقت ہو گیا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وضو دوبارہ سے کرے. اگر وہ اول وقت ہی میں یاد کر لے تو پھر اسے کنٹینیو کرنے کا حق ہے. مثال کے طور پر میں نے وضو کے لیے نیت کی، بسم اللہ کہا، ہاتھ دھلے، کلی کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، منہ دھل لیا. منہ دھلنے کے ساتھ یاد آیا مجھے کہ میں نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا ہے، تو مجھے پانی لینا ہے ناک کے لیے اور ناک صاف کر کے پھر سے چہرہ دھل کر کے کنٹینیو کرنا ہے وہاں سے، کیونکہ ترتیب ضروری، جیسے آپ نے اس سے پہلے درس میں سنا، وضو کے لیے ترتیب ضروری ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ناظرین کرام اگر وقت لمبا ہو گیا، انسان کو بہت دیر بعد معلوم پڑا ایک چیز چھوٹ گئی ہے، تو پھر اسے شروع سے وضو کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے. اور اسی طرح ناظرین کرام وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی چاہے تو اپنے جسم کو صاف کر سکتا، سکھا سکتا ہے، یا چاہے تو اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے. دونوں صورت میں نماز درست ہوگی، واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد آئیے ناظرین کرام، طہارت کے باب میں ایک اہم مسئلہ آتا ہے غسل کا. غسل کے بھی احکامات ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باذن اللہ تعالی. سب سے پہلی بات تو یہ ناظرین کرام کہ غسل ہے جہاں پر شریعت نے بعض جگہوں پر غسل کو فرض کیا ہے، بعض جگہوں پر غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، مشروع ہے. لہٰذا اس باب کو بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ طہارت کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے ناظرین کرام وہ کون سی حالات ہیں جن میں غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر انسان پاک نہیں ہو پائے گا اور اس کے لیے نماز پڑھنا حرام رہے گا وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلی چیز جس سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے منی کا خارج ہونا، چاہے مرد ہو عورت ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث 130 کہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے کہ عورت پر غسل ہے جب وہ احتلام ہو جائے اس کو. آپ نے کہا اگر وہ احتلام والی ہو جائے، یعنی اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کے اوپر بھی غسل ہے، یعنی اس کے اوپر بھی غسل فرض ہے، مرد ہو کہ عورت ہو. اگر انسان سے منی خارج ہو تو پھر اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 2،
کہ اگر میاں اور بیوی جو خصوصی تعلق قائم کرتے ہیں، جیسے تعلق قائم ہو جائے فوراً ہی غسل فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ منی خارج نہ بھی ہو۔ یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ خصوصی تعلق جب قائم ہو جائے، خصوصی حالت ہو ان کی، مخصوص حالت جس سے اولاد ہوتی ہے، وہ حالت جیسی ہوگی وضو ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، کسی بھی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 349، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مس الختان فقد وجب الغسل، کہ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں جس سے اولاد ہوتی ہے، اس حالت کے ساتھ ہی غسل فرض ہو گیا۔ فقد وجب الغسل، غسل واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف منی کے خارج ہونے سے غسل فرض ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی وجہ سے، بلکہ اگر میاں بیوی کا خصوصی تعلق قائم ہو جائے تب بھی یہ چیز فرض ہو جاتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے اس کے بعد اب منی خارج ہو یا نہ ہو، کسی بھی صورت میں اگر میاں بیوی کا تعلق ہو تو اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض جب عورت کا ختم ہوتا ہے یا نفاس کے دن ختم ہوتے ہیں، اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ بخاری کی حدیث نمبر 228، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، آپ نے کہا جب حیض ہو، فَادْعِي الصَّلَاةَ، نماز کو چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب حیض کے دن ختم ہو جائے، فَاغْتَسِلِي، غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو حائضہ اور نفاس کی حالت میں جو عورت ہے اور جب پاک ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہے، غسل کرنا ہی ہوگا تاکہ وہ پاک ہو سکے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے موت۔ اگر کوئی مسلمان مر جائے اسے غسل دینا فرض ہے، اس کا وہ حق ہے، اسے غسل دینا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1253، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے جب اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کا انتقال ہو گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو نہلانے والی عورتوں سے کہا اغسلنها ثلاثا، 3 مرتبہ غسل دو میری بیٹی کو، اور 5 یا 5 مرتبہ، اور اکثر من ذلك، یا اس سے زیادہ جب تمہیں دیکھے کوئی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی بیٹی کو غسل دینے کا حکم دیا، لہٰذا میت کو غسل دینا فرض ہے۔ مسلمان کی جب موت ہو جائے تو پھر اسے غسل دینا ضروری ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں المحلہ کے اندر، غسل کل میت من المسلم فرض ولا بد، ہر میت کو غسل دینا فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کہتے فَإِذَا دُفِنَ بِغَيْرِ غسل، اگر بغیر غسل کے دفن کیا جائے، اخرج، اسے نکالا جائے گا دوبارہ، ولا بد، ضروری ہے کہ نکالا جائے، ما دام یمکن ان یوجد منہ شیء ویغسل، جب ممکن ہے اسے غسل دینا اور دفن کر دیا گیا، جسم کوئی خراب نہیں ہوا ہے، سڑا گلا نہیں ہے، تو اسے نکال کر کے غسل دینا ہوگا۔ لیکن کہتے دینا ضروری ہے، سوائے شہید کے، جو شہید کے قتل کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو غسل دینا واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ غسل دینا میت کو یہ ضروری۔ چوتھی چیز جہاں پر غسل دینا ضروری اور فرض ہوتا ہے۔ 5ویں چیز جہاں پر غسل ضروری ہے وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو، توحید میں داخل ہو، مسلمان ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ قیس بن عاصم کہتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 355، جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یغتسل بماء وسدر، کہ پانی اور بیر سے جا کر کے غسل کرو۔ تو آپ نے قیس بن عاصم کو حکم دیا کہ وہ جا کر کے غسل کریں۔ اس کا مطلب جب آپ دین میں داخل ہوں تب بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 253، کہتے ہیں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا به الى حائط بنی فلان، کہا کہ فلاں کے باغ میں لے جاؤ، فَمُرُوهُ أَن يَغْتَسِلْ، اور انہیں کہو کہ وہ غسل کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کا مذہب ہے کہ یہ غسل واجب ہے، ضروری ہے۔ 6واں غسل ناظرین اکرام وہ ہے غسل جمعہ کے دن کا غسل۔ اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، کیا یہ غسل واجب ہے یا پھر یہ غسل مستحب ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس حوالے سے بعض روایتیں ایسی جن میں واجب کا لفظ صراحت کے ساتھ مذکور ہے،
جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 894 حدیث، آپ نے کہا اذا جاء احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جو کہ اور صراحت کرتی ہے، صحیح بخاری 879 حدیث ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا بالکل واضح حدیث جو رسول نے بیان فرمائی، آپ نے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، آپ نے کہا ہر بالغ پر غسل جمعہ کا واجب ہے، لہذا جمعہ کے غسل کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے واجب قرار دیا، یعنی وہ امور جہاں پر غسل کو واجب کیا گیا ہے ان میں سے چھٹویں چیزیں جس میں اختلاف ضرور ہے، ان میں بعض اہل علم نے جمعہ کے غسل کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے غسل جہاں پر واجب ہے، اور بعض جگہیں ایسی ناظرین اکرام جہاں پر غسل کو مستحب کہا ہے شریعت، یعنی بہتر ہے۔ ان میں سب سے پہلی جگہ ناظرین اکرام جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 3161 حدیث، سنن ترمذی 993، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میت کو غسل دیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی غسل کرے، ومن حملہ جو جنازے کو اٹھاتا ہے فلیتوضا اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو اس حدیث کے وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو غسل ہے یہ غسل انسان کے لیے مستحب ہے، یہ غسل انسان کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے، جیسا کہ امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ جو فی التعلیق علی فقہ السنہ ہے صفحہ نمبر 121 پر شیخ البانی رحمہ اللہ نقل کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے کننا ہم لوگ نغسل المیت، میت کو غسل دیتے تھے، فمنا من یغتسل، ہم میں سے بعض لوگ اسے غسل دینے کے بعد خود غسل کرتے تھے اور بعض ہیں جو غسل نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ اس میں کشادگی ہے، اگر کوئی غسل دینے کے بعد غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یا پھر اگر وہ نہیں دیتا ہے تو پھر اسے کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اور روایت ہے ناظرین اکرام صحیح الجامع کی 5408، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا اغتسلتموہ فإن میتکم لیس بنجس، آپ نے کہا کہ تمہارے اوپر ایسا نہیں کہ یہ غسل فرض ہے میت کو غسل دینے کے بعد، کیونکہ میت نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے میت، فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، تمہارے لیے کافی کہ تم ہاتھوں کو دھل لو، یعنی آپ نے واضح کیا کہ یہ فرض نہیں ہے، لیس علیکم تمہارے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کی وجہ سے جو کہ اب میں نے پہلے ذکر کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میت کو غسل دے وہ بھی غسل کرے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی روایت صحیح روایت، اس وجہ سے اہل علم نے کہا میت کو غسل دینے والے کو چاہیے وہ بھی غسل کر لے، یہ مستحب ہے فرض نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں پر غسل کرنا مستحب ہے وہ عیدین کے موقع پر ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، رمضان کی عید یا بقرعید جسے ہم کہتے ہیں، ان دونوں میں غسل کرنا بھی بہتر ہے، اچھا ہے۔ اس میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے، صحابہ کے آثار آئے ہیں احکام العیدین میں، لہٰذا اہل علم نے مستحب قرار دیا ہے اس غسل کو عید کی مناسبت سے، اور اسی طرح اہل علم نے اسے جمعہ پر قیاس کیا ہے۔ دو دلیلیں ہیں، ایک تو صحابہ کے آثار ہیں، صحابہ کا عمل ہے جن میں ابن عمر وغیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح جمعہ کے غسل پر اسے قیاس کیا ہے، یعنی دوسری جگہ جہاں پر غسل کرنا بہتر اور اچھا ہے وہ دو عیدوں کی مناسبت سے۔ اور تیسرا، احرام باندھنے والے کے لیے حج پر جا رہے ہیں، عمرہ پر جا رہے ہیں، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب فرض نہیں ہے، بہت سارے لوگ فرض سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ فرض نہیں ہے، اس لیے جمہور علماء کہتے ہیں کہ جو احرام باندھنا چاہتا ہے حج کے لیے عمرہ کے لیے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 830 ہے، جس میں مذکور ہے زید بن ثابت کہتے ہیں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تجرد الاحلالہ بغتسل، کہ آپ نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا تھا، یعنی یہ غسل مستحب ہے۔ نمبر 4 جو غسل مستحب ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہے تو یہ غسل بھی مستحب ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے 1573، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انه كان لا يقدم مکہ الا بات بذی طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مکہ نهارا
وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مکہ آتے تو مکہ داخل نہیں ہوتے، ذی طویٰ نامی مقام پر رکتے تھے اور پھر وہاں صبح کرنے کے بعد غسل کر کے دن میں مکے کو داخل ہوتے تھے اور کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مکہ میں جانے سے داخل ہونے سے پہلے کہیں پر اسے سہولیت ہو سکتی ہے کہ وہ غسل کر سکتا ہے تو وہ کر لے، یہ بھی مستحب غسل میں اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے مستحب غسل کہ انسان غسل استحاضہ کے بعد، یعنی اگر کوئی عورت ایسی جس سے خون مسلسل جاری ہے، حیض کا خون نہیں استحاضے کا خون ہے، تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، یا پھر ظہر عصر کے لیے دونوں کے لیے غسل کرے، مغرب عشاء کے لیے غسل کرے۔ یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے اور اس کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ ہر ملاقات کے بعد غسل کرتا ہے تو یہ غسل بھی مستحب غسل ہے۔ اسی طرح اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں آئے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے ناظرین اکرام؟ اس کی دلیل بخاری حدیث نمبر 687، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، اللہ کے وسلم نے اس موقع پر آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ نے صحابہ سے، بیویوں سے پوچھا تو ہم نے کہا اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوا لی ماء، آپ نے کہا میرے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے غسل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے پھر آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ ہوش میں آئے، پھر آپ نے پوچھا نہیں، پھر آپ نے پانی طلب کیا، پھر آپ نے غسل کیا، تو اس سے پتہ چلتا ناظرین کرام کہ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد غسل کرے، واللہ تعالی اعلم۔ تو ناظرین اکرام یہ ہے غسل کے احکام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور غسل جہاں مستحب ہوتا ہے وہ امور بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باذن اللہ تعالی ناظرین اکرام اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے علم کے حاصل کرنے کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طہارت کی، پاکی صفائی کے احکام کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اگلے درس میں غسل کا طریقہ کیا ہے اور اس سے متعلق مختلف احکام آپ کے سامنے آئیں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔